بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قاہر العدو یا والی الولی، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ شمع رسالت کے پروانوں، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور وہ انا من الحسین کے ماننے والوں، دامن وقت میں گنجائش ہے ہی نہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا، ہنگو سے، پشاور سے، کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہمارے بزرگان۔ ان میں ایک ایسے بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو بری امام کے زندہ شہید ہیں، سید انیس الحسنین صاحب۔ یہ اتنے زخمی تھے کہ ان کے بچنے کی امید نہ تھی۔ جب قائد ملت جعفریہ آقا احمد موسوی سرکار کو پتہ چلا، کہنے لگے وہ کیسے جائیں گے، ابھی تو انہوں نے بہت کام کرنے ہیں۔ میں سب سے پہلے اظہار تشکر کے طور پر اپنے برادر بزرگ حجت اسلام والمسلمین علامہ آغا سید حسین مقدسی، جن کا نام آغا جی سرکار نے سوچ ہی کے رکھا تھا، حسین مقدسی، ابھی جوہر کھولیں گے تو پتہ چلے گا قوم کو۔ میں ان کا، سرکار علامہ بشار امامی صاحب کا، علامہ سقین بخاری صاحب کا، علامہ شبیل حسن کاظمی صاحب کا، یہ آغا جی کی وہ سرکردہ پنیری ہے ہماری تحریک کی، کہ جنہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ میں تحریک کے جتنے عمائدین تشریف لائے ہیں، جناب الحاج مرزا چوہان صاحب کے فرزند علی ابوذر چوہان صاحب ضلع صدر ہیں ہمارے، شوکت جعفری صاحب ہیں، مختار فوس کے اتنے سارے کارکنان ہیں، مزید نام لینے کا وقت نہیں ہے، بے ادبی ہو جائے گی۔ میں اپنے برادران گرامی قدر مرحومہ کے فرزندان، برادر بزرگ سید ضیاء الحق حسینی، سید ندیم رضا، طیب رضا، مہدی رضا، مبشر رضا، احسن رضا اور شبیر رضا حسینی، پورے خانوادگی کی طرف سے دلی طور پر شکر گزار ہوں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ میں گستاخی بے ادبی میں کر رہا ہوں یہ کہ آپ نے مجھے پہلی مرتبہ کرسی پر، بلکہ علماء کی موجودگی میں کرسی پر دیکھا ہے۔ آغا جی فرماتے تھے، میں تو ویسے بھی کرسی پہ نہیں بیٹھتا۔ جب کسی نے پوچھا تھا آغا جی سے کہ آپ کبھی کرسی کے پیچھے گئے نہیں، بڑے بڑے حکومتیں آئیں، آپ نے جوتی کی نوک پہ رکھا حکومتوں کو، تو آغا جی نے کہا تھا بیٹا ہم کرسی والے نہیں، ہم آتل کرسی والے۔ بس قبلہ کو موضوع میں نے دے دیا ہے، اور رات قصر ابو طالب میں جو مرکۃ العرا خطاب کیا قبلہ علامہ حسین مقدسی نے، وہ لائیو چلا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ یادگار خطاب اس لیے ہوگا کہ یہ عام قصر نہیں ہے، یہ قصر شبیر ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا ظاہر صاحب آپ یہ لنگڑا کے کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ویسے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہماری زبان ہے۔ مولا کا فرمان ہے انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، اور بس کوئی درد چھڑ گیا جس نے مجھے کرسی پہ لا کے بٹھا دیا، اور درد کی اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ہر درد لا دوا کی دوا ماتم حسین۔ یہی آقا جی کا پیغام ہے، اور میں اپنے بھائی سے کہوں گا قبلہ کو دعوت خطاب دیں گے۔ ایک بات میں قبلہ علامہ امامی صاحب کی مجلس سے میں نے سیکھی ہے، اس پہ ایک سوال ہے میرا۔ انہوں نے پورا ذائقہ چینل سنا دیا آپ کو، ذائقہ کون نہیں جانتا؟ جو نہیں جانتا دوسرا بتا دے گا مرغی کیسی تھی، پلاؤ کیسا تھا، لیکن موت کا ذائقہ، مولا تو مولا ہے نا،
مولا کے خطیب گزرے ہیں، خطیب علیہ محمد کوثر بھائی کے رشتہ دار سے علامہ حسن دیدی، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ذائقے تو چک کے بتائے جا سکتے ہیں کہ کس نعمت کا کیا ذائقہ ہے، واحد موت وہ ذائقہ ہے جسے چکھنے کے لیے بندے کو خود مرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے قبلہ کہ ذائقہ چکھے کا نفس، سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں میں قبلوں کے لیے، استقبال کے لیے، کہ ہر انسان کا نفس اس کی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ کائنات میں اللہ کی اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کا اپنا نفس ہی نہ ہو، اسے موت کیا کہے گی؟ کیوں پریشان ہو گئے؟ مرنا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، مگر ہم نے نہیں، موت کا ذائقہ ہمارے نفس نے چکھنا ہے۔ تو جس کا نفس ہی نہ ہو اسے موت کیا کہے گی؟ ابھی آپ سو رہے ہیں میرے خیال ہے، میں بات ختم کر دی میں نے، استقبال میں تشکر کا جملہ آ گیا ہے۔ کون ایسا تھا جس کا اپنا نفس نہ تھا؟ ایک بندہ کہا جی صاحب بللی نہ ماریا کرو، میں نے کہا میں بللی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے اللہ کی مرضیاں خرید لیتے۔ اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والے کو، سونے والوں سنو، جاگنے والے کو محروم میں تو عالم رکھا، سونے والے سے کہا جا ساری خدائی تیری۔ آئیے میں اسی کے ساتھ قبلہ کو وقت دینا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں کرسی پہ آ گیا، لیکن یاد رکھیے گا میرے قائد نے، میرے قلندر قائد، میرے باغیرت اور باکردار قائد آغا حامد بسم نے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا ہم حکومت کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، اگر اچھے کام کریں گے تو خود اس کا صلہ اللہ دے گا انہیں، برے کام کریں گے تو تحریک نفاذ فقہ جعفر پاکستان الحمدللہ میدان میں موجود ہے، کوئی بھول میں نہ رہے۔ آقا جی سرکار میں 5 اصول یہ میں رات بھی بتائے تھے، ان 5 اصولوں پہ ہم قائم مدائن ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں، قصر شبیر میں اپنی طرف سے، اپنے برادران کی طرف سے، اپنے قوم کی طرف سے قبلہ علامہ حسین مقدسی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے، انشاءاللہ تعالی آپ اس قیادت کی نیابت میں ہیں اس وقت کہ جس نے کہا تھا اصحاب حسین کی طرح قوم ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی طرح ساتھ چھوڑ دے۔ انشاءاللہ موسوی میدان میں ڈٹا ہوا ہے، موسوی کی تمام بز میدان میں ڈٹی ہوئی ہے، ہم سب کو قربان کر دیں گے، مشن موسوی پہ ختم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں وعدہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کے، ہم رہیں نہ رہیں یہ عزاداری رہے گی، یہ آغا جی کا گارنٹی۔ جو تیار بیٹھا ہے تحریک نفاذ فقہ جعفر قوت بازو بننے کے لیے، مختار جنریشن کے نگران جان مشہدی سے لے کے مختار فورس کے، تحریک نفاذ فقہ جعفر کے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جہاں جہاں سے مہمان آئے ہیں، ہم سب کی طرف سے آپ کو شکر ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو میں نے کہا ہے اس پہ پورا اتریں گے۔ جو تیار ہے میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دے، جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو، مولا حسین کے صدقہ میں ہاتھ اٹھائے لگایا یا سارت الحسین، ایک دو ہاتھ نہیں اٹھے مولا عباس کے صدقے میں، مولا ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، یا سارت الحسین، حسینیہ، یزیدیہ، کل ایمان آ رہے حیدری۔ کسی پہ سکل گیا دعا فرمائیے۔ حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ اس نے یوسف حقیقت میں تھا قیامت لیکن مال میں بازار میں آیا تو خریدار ملے، اور اس نے حیدر کی طرح شب ہجرت محسن مزہ تو تب تھا کہ سوتے میں خریدار ملے۔ مالک خالق اللہ قمر بھائی کی زبان مزید تاثیر عطا فرمائے اور ان کو مکمل طور پہ صحت کاملہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ انہوں نے اظہار خیال بھی فرما دیا، اظہار تشکر بھی کر دیا، اور اپنا طریق نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب
جانب سے میسیج بھی سب تک قلوب کی نظر کر دیا۔ اب میں بلا فاصل ملتمس ہوں اپنے واجب الاحترام محترم المقام فخر سادات عزت مآب عالی مرتبت استاد العلماء عالم باعمل اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ سرکار علامہ قبلہ حسین مقدسی مدد اللہ العالی سے کہ وہ زینت افروز ممبر ہو کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض و ممنون و متشکر فرمائیں گے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز کہ یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، آپ نے ان کی آمد میں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے تاکہ یہ ہاتھ کبھی کسی کبینے کا محتاج نہ ہو، بیت اللہ سے مس ہو، روضہ رسول کی جالیوں کو چومے اور کربلا کی چوکھٹ پر جا کر سجدہ ریز ہو۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یا سارت الحسین وہ آوازوں کو بلند کریں تاکہ پتہ چلے کہ جانثاران امام مظلوم کربلا یہاں تشریف فرما ہے، امام حسین کے عاشق تشریف فرما ہے۔ یا